بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین، آپ حضرات کی خدمت میں کتاب اللہ میں سے ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت مقدسہ کی روشنی میں جس عنوان پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے نماز کی فضیلت۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے نماز کا حکم اور نماز کی فضیلت۔ قرآن میں بھی ذکر ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ذکر ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ ہیں فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ اس آیت کے مطابق بے نمازی کا ٹھکانہ جہنم اور نمازی کا ٹھکانہ جنت۔ اسی طرح حدیث پاک ہے، آقا نے فرمایا مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اسی طرح اگر ہم مزید قرآن و حدیث کی گہرائی میں جائیں، نماز میں مومن کے لیے عزت ہی عزت ہے، سکون ہی سکون ہے۔ نماز چھوڑنے میں نقصان ہی نقصان ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اس آیت کے مطابق نماز چھوڑنے میں، اللہ کا حکم چھوڑنے میں نقصان ہی نقصان ہے، خطرہ ہی خطرہ ہے۔ لہذا کبھی بھی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، چاہے خوشی کا موقع ہو، چاہے غمی کا موقع ہو، چاہے اچھا دور چل رہا ہو، چاہے انسان مشکل دور سے گزر رہا ہو، نماز ہرگز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن کبھی کبھی پڑھتے ہیں، بڑے پکے پکے نمازی کبھی کبھار نماز پڑھتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے مطابق نماز فرض ہے، ہر صورت ہر قیمت ہم نے نماز ادا کرنی ہے۔ نماز معاف نہیں، موت سے پہلے پہلے اپنی ذمہ داریوں کو مکمل کرنا ہے، اپنے فرائض کو پورا کرنا ہے اور ٹائم پہ نماز پڑھنی ہے۔ اللہ ہمیں پکا نمازی بنائے۔ نماز پڑھنا اور چیز ہے، نماز پڑھتے رہنا اور چیز ہے۔ ہم نے صرف نماز پڑھنی نہیں، انشاءاللہ نماز پڑھتے رہنا ہے۔ اسی طرح نمازی بننا اور چیز ہے، نمازی ہونا اور چیز ہے۔ نمازی بننے کے لیے بہت ہے، سب نمازی ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے نمازی ہے کون۔ نمازی ہونا ضروری ہے، بننا ضروری نہیں۔ ہم نمازی کیسے ہوں گے؟ جب پورے آداب کے ساتھ
ہم اپنی نمازوں کو مکمل کریں گے۔ اگر اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر تمام آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کر دل کی حاضری کے ساتھ نماز ادا کی جائے، نماز کئی مسائل کا حل ہے، نماز کئی پریشانیوں کا علاج ہے۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز میں حاضر نہیں ہوتے، خود مسجد میں ہوتے ہیں، حاضری ہماری کاروبار میں ہوتی ہے۔ ایسی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم پہ نماز کا حق ہے، اس انداز سے ہم نماز ادا کریں، نماز کو بھی فخر محسوس ہو مجھے کسی نے ادا کیا ہے۔ صحابہ لوگ نمازیں پڑھتے تھے، صحابہ کی نمازوں پہ اللہ کو بھی فخر تھا، آقا کو بھی فخر تھا، فرشتوں کو بھی فخر تھا۔ رب العالمین ہمیں صحابہ والی نمازیں عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں نماز کا ذوق نصیب فرمائے۔ آقا کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا پورے جذبے کے ساتھ نماز پڑھو، پورے جنون کے ساتھ نیکیاں کرو، اپنے اندر نیکیوں کا جذبہ پیدا کرو۔ نیکی کرنا اور چیز ہے، عبادت کرنا اور چیز ہے، جذبے کے ساتھ عبادت کرنا اور چیز ہے۔ اصل ایمان ذوق کا نام ہے۔ جو لوگ بھی عزت اور کامیابی کے بلند مقام پہ فائز ہوئی ہے، ذوق کی برکت سے، شوق کی برکت سے۔ اللہ سے جذبہ مانگنا چاہیے۔ دین کا جذبہ اصل جذبہ ہے، یہ اصل دولت ہے۔ بہرحال بات کا مقصد اور خلاصہ یہ ہے، نماز ہرگز نہیں چھوڑنی چاہیے، نماز کو عادت بنانا چاہیے۔ اگر میں اور آپ نماز کو عادت بنا لیتے ہیں، اللہ کے دین کو مقصد بنا لیتے ہیں، ہمارا دنیا کا وقت بھی بہت اچھا گزرے گا، آخرت کا وقت بھی بہت اچھا گزرے گا۔ دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو اصول بھی ہمارے لیے مقرر فرمایا، ہماری بہتری کے لیے مقرر فرمایا، اس میں ہماری بہتری ہے۔ ہمارے اکثر حضرات یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ بھائی ہم نمازیں اس لیے نہیں پڑھتے، ہماری نیت صاف ہے۔ بھائی کہاں لکھا ہوا ہے نیت صاف ہو تو نماز نہیں پڑھنی چاہیے؟ معلوم نہیں یہ باتیں ہم کہاں سے گھڑ لیتے ہیں، کسی جگہ نہیں لکھا ہوا نیت صاف ہو تو نماز نہ پڑھو، بلکہ حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات۔ آقا نے فرمایا تمہارے اعمال کا دار و مدار تمہاری نیتوں کے اوپر ہے۔ چاہے چھوٹا عمل ہو چاہے بڑا عمل ہو، نیت شرط ہے۔ نیت مضبوط ہوگی عمل مضبوط ہوگا، نیت کمزور ہوگی عمل کمزور ہوگا۔ رتی بھر بھی نیت میں بگاڑ آ گیا، عمل ضائع چلا جائے۔ اس حدیث کے مطابق نماز قبول ہی اس آدمی کی ہے جس آدمی کی نیت صاف ہے۔ جب ہماری نیت صاف ہے، آقا کے اس فرمان کے مطابق ہمیں نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ نماز تو اسے چھوڑنی چاہیے جس کی نیت میں بگاڑ ہے۔ جب تمہاری نیت صاف ہے،
نماز نہ چھوڑو، نماز ادا کرو۔ نیت صاف نہ ہو نماز پھر بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ جب نیت صاف ہو، انسان کا دل صاف ہو، پھر تو بطریق اولا نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ جب ہمارا دعویٰ ہے بھائی ہم اندر کے سچے ہیں، ہم صحیح ہیں، ہم پہ فرض ہے موت سے پہلے ہم احکام شریعت کو بجا لائیں، اعمال شریعت پہ چلنے کی کوشش کریں۔ رب العالمین مجھے اور آپ کو صحیح نمازی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔